سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے واہ 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 سبحان اللہ. بولو بولو زور سے بولو بول دو زور سے توجہ چاہو اہل اسٹیج کی توجہ چاہو. جسے لوٹنا ہے اس کے لباس میں چلو. کیا بات ہے. پلیز ذرا کنٹرول کر لو بابو 5 منٹ کے لیے, اس لیے کہ سارے لوگوں کا ذہن ادھر بھاگ جا رہا. جی جی جی. سنیں گے سنیں گے لگ کے بولیں یا رسول اللہ. اللہ بول لو زور سے اور زور سے. اللہ. اہل اسٹیج کی توجہ چاہو. جسے لوٹنا ہو آصف صاحب جی جی. اس کی لباس میں چلو, ورنہ جسے لوٹنے جا رہے ہو وہ خبردار ہو جائے گا. تو بلیابی کو عرض کرنے دو, لوٹنے والے لال قلعہ لوٹنے نہیں چلے ہیں, قطب مینار لوٹنے نہیں چلے ہیں, ہائے ہائے ہائے. شیش محل تاج محل لوٹنے نہیں چلے ہیں, بلکہ ایمان والوں کے دلوں سے نبی کی عظمتیں لوٹنے چلے ہیں, غوث اعظم کی محبتیں لوٹنے چلے ہیں, محبوب الہی کی رفعتیں لوٹنے چلے ہیں, سرکار دیوا کی حرمتیں لوٹنے چلے ہیں. یہ لوٹنے والے اسلام کی روح لوٹنے چلے ہیں. تو اسی لباس میں چلو, اسی لباس میں چلو, اسی چہرے میں چلو, اسی جغرافیے میں چلو, اسی حلیہ میں چلو کہ ہم ڈکیت سمجھ میں نہ آوے. اللہ اللہ اللہ. یہ تو کمال ہے اس بریلی کے امام احمد رضا کا, جس نے دور سے دیکھ لیا, بغل میں مسلح رکھا ضرور ہے, ہاتھوں میں تسبیح پڑی ضرور ہے. اور اس کو کلیئر کر دوں, ریفائنڈ کر دوں, تو جھوم کے بول دو سبحان اللہ زور سے. اجے ایک بات بتاؤ دیوا شریف والو, آپ تو بہت کچھ مارتے ہو, کبھی مچھلی بھی مارے ہو؟ کیسے مارے تھے؟ کیسے کیا بولتے؟ چارہ لگا کے. گن سے. ڈگن, عجاب کی طرف ڈگن بولتے, لگی بولتے, بہار میں اس کو بنسی بولتے. اچھا مان لو دھاگا ہی صرف رہے, کانٹا نہ ہو, مچھلی آئے گی. اچھا کانٹا رہے اس پر چارہ نہ ہو, بہت اچھی مثال دی. آئے گی. گویا خنجر کو چھپاؤ تب شکار ہے. بول یار بول 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 زور سے زور سے. خنجر کو چھپاؤ تب وار ہوگا. لیکن انڈیا کا جگاڑ ٹیکنالوجی کا بھی کوئی جواب نہیں آصف صاحب. آپ کے لگی کے نیچے مچھلی آ گئی, آپ تو اوپر سے دیکھ نہیں رہی تھے مچھلی کو, تو کیسے پتا چلا؟ تو اسی پر ایک کنڈل باندھ دیا, جیسے ہی مچھلی آئی ویسے ہی ہلنے لگی کنڈل. شکاری ہوشیار ہو گیا, مال آ گیا ہے. اچھا کوئی ایسا ایک چالاک شکاری بتاؤ جو ماری ہوئی مچھلی پھر تالاب میں چھوڑا ہو. جو چھوٹی ہوئی مچھلی پھر واپس جا کے اپنی برادری سے بولی ہو کہ خبردار اس چارہ کے قریب مت جانا, ورنہ ہمیشہ کے لیے تالاب سے اٹھا لی جاؤ گی. جو مچھلیاں چارہ کھاتے گئی, پھنستے گئی, باہر آتے گئی. سنو, بے سائز کے پیجامہ پہننے والوں نے زور سے بول 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 زور سے.
زور سے بولو، زور سے. مسجدیں ایک نہیں بنائی، مینار ایک نہیں بنائے. اما جس کے یہاں وارث پاک کی نیاز حرام ہو، اس کے یہاں مسجدوں کے لیے زمین حلال کیسے؟ بلیابی کہتا جس کے یہاں ثواب ہی نہیں، وہ ایصال ثواب کے لیے زمین کہاں سے دے گا؟ اس لیے ایصال ثواب تو بریلویوں کے ہاں ہے. مسجدیں میری، مدرسے میرے، خانقاہیں میری، درگاہیں میری. مزار سے باہر نکل کر مزار پر چادر حرام کہو حرام خورو. مزار سے باہر نکل کر چادر حرام کہو حرام خورو. اس سے بڑے حرام خور تو وہ ہیں جو ان حرام خوروں کو رشتہ دار بنا لیتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان سرکار وارث پاک، مشائخ اہل سنت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مچھلیاں کھاتے گئی، پھنستے گئی، باہر آتے گئی. اب تو اس میں اب تو کوئی واپس مچھلی گئی نہیں جو اپنی برادری کو کہہ سکے، اپنی اولادوں کو سمجھا سکے، اپنے بچوں کو بتا سکے کہ اس چارے کے قریب مت جانا، اس چارے کے اندر خنجر چھپا ہے جو موت کا سامان لیے ہوا ہے. تب اس تالاب کی ایک سینئر اور بزرگ مچھلی کی نظر پڑی کہ اب میری آبادی گھٹ کیسے رہی، نہ بیماری آئی نہ ہیضہ آیا، آخر آبادی گھٹ کیسے رہی. تب اس نے دور سے نہیں قریب سے دیکھا، اوپر سے چارہ ہے، اندر میں خنجر ہے. تب اس نے برادری کو جمع کر کے کہا خبردار اس چارہ کے قریب مت جانا، اس چارہ کے قریب مت جانا. اوپر سے چارہ ہے، اندر سے خنجر ہے. اما یار پورے بھارت میں نیاز فاتحہ، چادر و عرس، لنگر و گاگر، سندل و تیجا، چہلم والوں کی آبادی تھی. لیکن جب آبادیاں گھٹنے لگی تب بریلی کے احمد رضا نے نظر ڈالی. کب بولو گے، کب بولو گے، کب بولو گے؟ ارے واہ واہ واہ. تب تاجدار بریلی نے نظر ڈالی اور ڈال کر کہا اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، نماز دیکھ کر مت جاؤ، روزہ دیکھ کر مت جاؤ، سجدہ دیکھ کر مت جاؤ، تلاوت دیکھ کر مت جاؤ، داڑھی دیکھ کر مت جاؤ، تقویٰ دیکھ کر مت جاؤ، جماعت دیکھ کر مت جاؤ، تسبیح دیکھ کر مت جاؤ. اوپر سے نماز کا چارہ ہے، اندر میں نبی کی بغاوت کا خنجر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سلامت رکھے ماشاء اللہ. ارے واہ واہ واہ، ارے حق ادا کر دیا بھائی. واہ واہ واہ، مبارک ہو، مبارک ہو. زندہ باد، زندہ باد. اللہ اللہ، ماشاء اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جھوم کے بول دو اور زور سے. اب اہل اسٹیج اگر تھوڑی سی دعائیں دے دے تو ایک کیپسول اور دے دوں. سنیں گے؟ اجے ایمانداری سے بولو، کربلا میں جھگڑا تھا کس کا؟ نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، طواف کعبہ کا. پھر تھا کس کا جھگڑا؟ ہاتھ کا. کس کا؟ غلط روایتیں مت گڑھو اور سچی روایتوں کو ہم چھپنے نہیں دیں گے. توجہ چاہو. جھگڑا کس کا تھا؟ ایک مرتبہ میں گیا اجمیر شریف، معاف کریں گے، تو کچھ خدام میرے سرکار غریب نواز سلطان عالم، میں تو کہتا ہوں مالک ہند ہیں وہ. اور آصف بھائی
ایک مجذوب صفت کا یہ شعر ہے، بشانے حیدر کرار جلوہ فرما ہے، بشانے حیدر کرار جلوہ فرما ہے، بشانے اچھا حیدر کرار جلوہ فرما ہے، دیار ہند میں مشکل کشا غریب نواز، واہ دیار ہند میں بشانے حیدر مشکل کرار، کشا واہ 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 بشانے، غریب نواز، کیا اچھا شعر انتخاب کیا، واہ واہ واہ۔ یہ وہ سلطان الہند ہے۔ تو ان کی چوکھٹ پر میں بیٹھا تھا اور ایک خادم نہیں بلکہ منگتوں کی تو لائن ہے۔ اچھا اللہ والوں کے یہاں کوئی آج تک بھوکے مرا؟ توجہ چاہو۔ اب ایسا ہے کہ وہ لوگ الیکشن سے پہلے کھڑا ہونے والے ہیں۔ ہاں اب تو نردلیے کھڑا ہونے کی بیماری ہے۔ کتنا اچھا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن بھیکم کرنے والوں کو کیا خبر ہے کہ یہ راجدھانی ہے کہ سپر فاسٹ ہے۔ لنک بھگا دیا، چھٹی ہوگی، وہ جس کام کے لیے آئے تھے کر گئے۔ لیکن میں بھی مفتی اعظم کا غلام ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب ایک تار فیوز کرنے لگے تو دوسرے کو کہاں بھیڑانا ہے۔ بول دو جھوم کے کیا صداقت ہے، واہ واہ، پہلے اسٹیج کی توجہ چاہو۔ جی سبحان اللہ۔ تو جھگڑا کس کو؟ میں نے جب مانگنے والے سے کہا ادھر آ تو پہلے غور سے دیکھا حضور، تو دیکھنے کے بعد بولا تو بلیاوی ہے کیا؟ میں نے کہا بے وقوف، وہ بلیاوی نہیں ہوں جسے تو جانتا ہے، ادھر آ۔ بولا نہیں بابا میرے کو نہیں آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا تو یہاں کے خادموں کو کے خلاف بڑی تقریر کرتا ہے۔ میں نے کہا جو خواجہ کی چوکھٹ بیچے گا نا، حلق میں جب تک سانس رہے گی تب تک اس کے خلاف ہلا بولتے رہوں گا، اس لیے کہ ہمیں اس کے مخالف ہونے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں، کیا بات ہے، لیکن میرے سرکاروں کی دہلیز پر کوئی انگلی اٹھا دے اسے کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کرے کوئی ایک بدنام پوری گلیاں ہو جائے تو ہم اس ایک کیڑے کو مارنے کا انتظام کریں گے۔ کیا کہنا، بزرگوں کے کوچوں کو، بزرگوں کے کوچے کے پیشانی پر داغ نہیں لگنے دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے کہا تیرے کو 100 روپیہ دیتا ہوں، آ گیا۔ میں نے کہا ایک بات تو بتا، گاڑی والوں سے تو مانگتا، چادر والوں سے تو مانگتا، دکان والوں سے تو مانگتا، اچھے لباس والوں سے تو مانگتا، تو اپنی برادری والوں سے کبھی مانگا؟ کیا کہنے، حضور جواب کیا دیتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، بولا اوئے اپن کو بیوقوف سمجھتا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا بے، بڑا تیز ہے۔ بولا اوئے اپنی طرح والوں سے کیا مانگنے کا؟ کیا کہنے، کیا نقطہ ہے، ماشاء مانگا تو اپنے سے بہتر والے سے جاتا ہے۔ اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بلیابی کو عرض کرنے دو، اقتدار کی حکومت پر یزید بیٹھا ضرور ہے، کیا کہنے، دمشق کے دارالحکومت پر قبضہ ضرور ہے، بیٹا امیر المومنین کا یقیناً ہے، جی جی جی، اچھا اچھا، کلمہ نبی کا بھی پڑھ رہا، طواف کعبے کا بھی کر رہا، لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی ہتھیلی پھیلائے کھڑا ہے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کے سامنے۔ زور سے بول بول بول، واہ 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 واہ، بول دو زور سے زور سے زور سے زور سے۔
واہ 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 ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے